خفیہ ایجنسیوں اور میڈیا کا ایک طویل مدت سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اور یہ رشتہ آج بھی قائم ہے۔ جمہوری نظام کے علمبردار دو بڑے ملک امریکہ اور برطانیہ اپنی خفیہ ایجنسیوں CIA اور MI6 کے وسیع خفیہ نظام اور سیاست و حکومت پر ان کے اثرات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ان ممالک کا میڈیا بے شمار اخبارات، رسائل اور کچھ ریڈیو اسٹیشن اور ٹیلی ویژن چینل تک ہی محدود تھا۔ یہ وہ دور تھا جب CIA ابھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ ایک منصوبے کے تحت 1946 میں عوامی رائے عامہ کو امریکی مفاد کے تابع کرنے کے لیے امریکی صدر ٹرومین نے ایک سینٹرل انٹیلیجنس گروپ قائم کیا۔ اس گروپ کی شاندار کامیابیاں دیکھ کر اگلے سال ہی یعنی 1947 میں امریکی کانگریس نے نیشنل سیکورٹی ایکٹ منظور کیا، جس کے تحت بدنام زمانہ CIA وجود میں آئی۔ اس ایکٹ کے آرٹیکل 102A کے تحت CIA کے ڈائریکٹر جنرل کو اس قدر وسیع اختیارات حاصل ہیں کہ وہ خفیہ ورلڈ کا بادشاہ محسوس ہوتا ہے۔ ان اختیارات کے تحت لالچ، دھونس اور طاقت سے رائے عامہ کو ہموار کرنا بھی اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے 1954 میں اس قانون میں ترمیم کرتے ہوئے CIA کو ایک نفسیاتی آپریشن کا بھی اختیار دیا۔ اس آپریشن کا مقصد پراپیگنڈا اور میڈیا کو قومی مفادات کے تابع کرنا تھا۔ قومی مفادات کی تعریف بھی CIA کا ہی ثوابدید تھی۔ نفسیاتی آپریشن میں 3 اقسام کے پراپیگنڈے شامل کیے گئے۔ پہلا سفید یعنی وائٹ منصوبہ، جس کی منظوری سرعام وائٹ ہاؤس یعنی امریکی صدر دیتا ہے اور جس میں ہر طرح کی واضح اور خفیہ اطلاعات میڈیا کو فراہم کی جاتی ہیں۔ دوسرا گرے، اس پروپیگنڈا میں CIA کو از خود یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو اس اطلاع کا ماخذ نہ بتائے، لیکن صحافیوں کو دے دی جائے۔ میڈیا کو ایسی اطلاعات فراہم کرنے کا اصل مقصد ان ہاتھوں کو روکنا ہے جو امریکی خارجہ پالیسی اور امریکی مفاد کے خلاف سرگرم عمل ہوں۔ تیسرا کالا یعنی بلیک، یہ ایک ایسی اطلاع ہوتی ہے جو بظاہر امریکی حکومت کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کے خلاف ہوتی ہے، جیسے انسانی حقوق، جمہوریت، حقوق نسواں وغیرہ، اور امریکی حکومت عوام کے سامنے اس سے لا تعلقی کا اعلان بھی کر سکتی ہے، اس کے مخالف بیان بھی دیتی ہے، مذمت بھی کرتی ہے۔ ایسی اطلاعات عموماً جھوٹی، بے بنیاد اور گھڑی ہوئی ہوتی ہیں، مگر ان کو عوام کے سامنے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ انہیں یہ محسوس ہو کہ یہ خبریں بالکل مصدقہ ہیں۔ اس کام کے لیے دنیا بھر سے اخبار نویسوں کو خریدا جاتا ہے اور انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے نام ہمیشہ خفیہ رکھے جاتے ہیں، مگر کبھی کبھی عوام پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے بھی ان کی تعداد کا اعلان ضرور کر دیا جاتا ہے۔ 1973 میں CIA نے خود واشنگٹن اسٹار نیوز کو یہ اطلاع فراہم کی کہ دنیا بھر میں تعینات 30 صحافی ایسے ہیں جو دراصل اخبار یا TV کے نہیں بلکہ ان کے ملازم ہیں۔ یہ سب کے سب CIA کے قائم کردہ ایک گروپ کانگریس فار کلچرل فریڈم کے ممبران ہیں۔ یہ تمام صحافی اپنے مضامین یا خبریں CIA کو دکھائے بغیر اخباروں میں شائع ہونے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں جنوبی امریکہ کے ممالک میں مخرب الاخلاق قسم کی تفریح اور عوام میں فحش اقدار کے فروغ کے لیے CIA نے چیس برینڈن کے نام سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس کے تحت ہالی ووڈ سے اپنے مخصوص مفادات کے تحت کبھی جاسوسی اور کبھی فحش اور نیم فحش فلمیں تیار کروائی جاتی تھیں۔ اس منصوبے کے تحت بے شمار فلمیں بنوائی گئیں، جن میں دا سم آف آل فیئرس، دی ریکروٹ، اینمی آف دا اسٹیٹ اور بیڈ کمپنی جیسی فلمیں شامل تھیں، جنہیں خصوصی طور پر سرمایہ فراہم کر کے ان ملکوں کے مشہور TV چینلوں پر بھی چلوایا گیا، تاکہ اس پورے علاقے کو معاشرتی طور پر فحش اور اخلاق باختگی کے رنگ میں رنگا جا سکے اور ان کے دلوں میں امریکی طاقت کا رعب بٹھایا جا سکے۔ کمیونسٹوں کے خلاف مضمون لکھوائے گئے، ایسی خبریں لگوانے اور لوگوں کو کمیونزم سے منحرف کرنے کے لیے مضمون لکھوانے کا کام ایک منصوبے آپریشن موکنگ برڈ کے تحت 1951 سے شروع کیا گیا، اور اس منصوبے کے ٹھیک 32 سال بعد 1983 میں دنیا بھر کے ممالک میں جمہوریت کے زبردستی نفاذ کے لیے نیشنل انڈومنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی قائم کیا گیا، جس کے تحت دنیا کے ممالک میں NGOs، انسانی حقوق کی تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں کو فنڈ فراہم کیے گئے۔ 1963 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کا قتل ہوا۔ انگلیاں CIA کی طرف اٹھنے لگیں۔ صدر جانسن نے 29 نومبر 1963 کو چیف جسٹس ایرل وارن کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا،
لیکن CIA نے اس کمیشن کو کسی بھی قسم کی معلومات دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی کانگریس کے دباؤ کے باوجود بھی CIA نے اپنے دروازے نہیں کھولے۔ کمیشن کی رپورٹ آئی جو قتل میں خفیہ ایجنسی کے کردار پر انگلی اٹھاتی تھی، تو CIA نے اس کے خلاف کتابوں اور مضامین کا ایک طویل سلسلہ شروع کروایا۔ یہی نہیں بلکہ ان کتابوں کے دفاع کے لیے ایک بہت بڑے عملے کو ملازم رکھا، صحافیوں کو سرمایہ فراہم کیا جو ان کتابوں پر مسلسل تبصرے تحریر کرتے رہے۔ برطانیہ کی MI6 اور MI5 کی سرگرمیوں کی رویداد بھی کچھ اس سے مختلف نہیں، بلکہ اس کی تاریخ امریکہ سے کہیں زیادہ قدیم ہے، جس میں لارنس آف اریبیا جیسے جاسوس جلوہ گر ہوتے ہیں۔ گزشتہ 20 سال میں اس کی مثال آپریشن روکنگم ہے۔ اس کے تحت عراق کے تباہ کن ہتھیاروں کے بارے میں گھڑی ہوئی اور جھوٹی معلومات فراہم کرنا تھا۔ ان گھڑی ہوئی معلومات کے ذریعے میڈیا اور حکومتی اداروں، یہاں تک کہ وزیر اعظم کو بھی اس بات پر قائل کر لیا گیا کہ عراق کے پاس مہلک ہتھیار موجود ہیں اور یہ ملک عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ برطانیہ کے میڈیا میں موجود اس خفیہ ایجنسی کے پالتو افراد نے حکومت کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ چاہے برطانیہ کے لاکھوں افراد سڑکوں پر باہر بھی نکل آئے، انہوں نے بھرپور احتجاج بھی کیا، مگر پارلیمنٹ کے اراکین یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی خفیہ ایجنسیوں کی انہی جھوٹی رپورٹوں پر ہی یقین کرتے رہے۔ یہ جھوٹی رپورٹیں بتاتی تھیں کہ اگر عراق پر حملہ نہ کیا گیا تو اس کے مہلک ہتھیار ایک دن برطانیہ کے لیے بھی خطرہ بن جائیں۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ خفیہ ایجنسیوں اور میڈیا کا یہ تعلق جسے قومی مفاد کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے، وہ امریکہ اور برطانیہ کے عدالتی نظام پر بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ ان دونوں ممالک کی حکومتوں اور آزاد عدلیہ نے ان خفیہ ایجنسیوں کے لیے خفیہ عدالتیں، سیکرٹ کورٹس قائم کر رکھی ہیں۔ برطانیہ میں 25 اپریل 2013 کو جسٹس اینڈ سیکورٹی ایکٹ کے تحت ایسی عدالتوں کے قیام کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے لیے ایک قانونی طریقہ اختیار کیا گیا جس کا نام کلوزڈ مٹیریل پروسیجرز رکھا گیا۔ اس کے مطابق کسی مجرم کے خلاف خفیہ ایجنسی کچھ ایسا مواد عدالت کے سامنے رکھ سکتی ہے جس کو صرف عدالت یا ایسے وکیل ہی دیکھ سکتے ہیں جن کو خفیہ ایجنسی سے کلیئرنس مل چکی ہو۔ ایسی عدالتوں میں مجرم کو اپنے خلاف جرائم کی مکمل فہرست بھی پیش نہیں کی جاتی۔ ان عدالتوں کا حال یہ ہے کہ وہاں گواہ پیش نہیں ہوتے بلکہ جاسوس پیش ہوتے ہیں۔ امریکہ میں تو ایسی عدالتیں 1978 سے قائم ہیں جنہیں انٹیلیجنس سرویلنس کورٹس کہتے ہیں۔ 2009 میں ان عدالتوں کے اختیار میں اتنا اضافہ ہوا کہ اب انہیں متوازی سپریم کورٹ کہا جاتا ہے۔ خفیہ ایجنسیوں، میڈیا اور عدالتوں کا یہ گٹھ جوڑ دنیا کے بڑے بڑے جمہوری ممالک میں بھی ہے اور ان کے زیر اثر چھوٹے ملکوں میں بھی قومی مفاد کے نام پر پایا جاتا ہے۔ کس کو الیکشن جتوانا ہے، کیسے جتوانا ہے، کہاں سے کارپوریٹ کا پیسہ کس سیاسی لیڈر تک پہنچانا ہے، مفادات کے تحفظ کی بات آئے تو کینیڈی اور ڈیانا کو بھی ابن اطراط موقع سے ہمکنار کرنا ہے، کہاں جنگ لڑنا ہے، کس سے دوستی کرنا ہے، کس سے دشمنی نبھانا ہے، ان تمام امور کا فیصلہ بھی خفیہ ایجنسی کرتی ہیں، مگر عوام کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ تمام فیصلے جمہوری طور پر منتخب حکمران کر رہے ہیں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے سیاستدانوں پر شدید دباؤ ڈال کر ان جمہوری حکمرانوں کے منہ میں ایجنسیاں اپنے الفاظ ڈالتی ہیں اور یہ اراکین پارلیمنٹ اور حکمران اسے قومی فریضہ سمجھ کر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس پوری دنیا پر چھائے ہوئے جمہوری نظام کی حقیقت اور حیثیت۔ یہ ہے اس مکروہ دنیا کا مروجہ سیاسی نظام۔ یہ پورا نظام دراصل ایک ایسا جال ہے جسے دنیا کے چند سو طاقتور سرمایہ داروں نے بچھایا ہے۔ یہ اگر اپنا اسلحہ بیچنا چاہیں تو انہیں جنگ کے میدان چاہیے۔ یہ کسی ملک کی مادری دولت پر قبضہ کرنا چاہیں تو پھر انہیں اس ملک پر اپنی مرضی کا حکمران چاہیے۔ خفیہ ایجنسیوں، میڈیا اور عدالتوں کا یہ گٹھ جوڑ دنیا کے ہر ملک میں بچھایا گیا ہے، جو ایسے حکمرانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے جو اس عالمی ظالمانہ نظام کو چیلنج کرتے ہیں۔ انہیں قتل کروا دیا جاتا ہے، ان کے خلاف کردار کشی کی ایک مہم چلائی جاتی ہے اور انہیں اقتدار سے علیحدہ کر کے جیل کی کال کوٹری میں محبوس کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس نظام کے شکنجے کو بے شمار ممالک کے عوام نے اپنی قوت سے توڑا ہے۔ ان ممالک کی مثالیں تاریخ کا روشن باب ہیں۔ ان میں لاطینی امریکہ کے ممالک سر فہرست ہیں جنہوں نے امریکی CIA کے پالتو حکمرانوں کو عوامی طاقت سے نکال باہر کیا، ان پر مقدمے چلائے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہمارا پڑوسی ملک ایران اس کی جیتی جاگتی مثال ہے، جہاں خفیہ ایجنسی سواق نے 25 سال عوام پر بھیانک ظلم کیے اور ایک دن جب ستائے ہوئے عوام اس کے خلاف اٹھے تو پھر یہ گٹھ جوڑ چند ماہ ہی میں تنکوں کی طرح بکھر گیا۔ تاریخ گواہ ہے
کہ عوامی قوت کے سامنے یہ چٹ جوڑ کبھی بھی نہیں ٹھہر سکا۔